بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ساجد، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جرگہ جو ہے وہ 9 نومبر کو ہونے جا رہا ہے سوابی کے اندر۔ یہ پاکستان کے تمام لوگوں کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی ظلم اور اسٹیبلشمنٹ کی جو بے بہا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناانصافیاں جو ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ ناظرین، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ فردر انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، اور اس وقت عمران خان صاحب کی بھی کوشش ہے کہ وہ جیل سے باہر آئیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈر باہر ہیں اس وقت ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ اب عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان جرگہ بلایا جائے، جس میں آپ کے پی کے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، جس میں پختونوں کو دعوت دی جا رہی ہے، جس میں وزیرستان کے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، جس میں بلوچ لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، جس میں پنجاب، جس میں سرائکی کلچر ہو گیا آپ کا، چاہے وہ پنجابی یعنی اسلام آباد سے، کشمیر سے، پورے پاکستان سے، جن میں فیملیز کو بھی مدعو کیا گیا ہے اور ان کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ آئیں، اور وہاں پہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ اور یہ پاکستان جرگہ جو ہو رہا ہے اس کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمانی یا اس کی سربراہی کون کرے گا؟ وہ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین اس وقت باہر ہیں، جس میں خاص طور پر علی امین گنڈا صاحب شامل ہیں۔ اب پاکستان جرگہ بلانے کا مقصد کیا ہے، بنیادی جو ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ایک جرگہ ہوا پشتونوں کا، اور اس جرگے کو پی ٹی ایم منظور پشین کی قیادت میں جو ہے وہ بلایا گیا تھا، اور اس جرگے کا بنیادی مقصد تھا پختونوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، پختونوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، پختونوں کے ساتھ جس طرح ان کے مسنگ پرسنز اٹھائے گئے اور دہشت گردی کے نام پہ ان کے لوگ مارے گئے، یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ کریٹ کیا۔ اس کا مقصد ان کے نزدیک صرف اور صرف یہی تھا کہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے اس وزیرستان کے علاقے جسے دہشت گردوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پر پختونخوا کے جو تمام علاقے ہیں، قبائل ہو گئے ہیں، ان کی لڑائی کو ختم کیا جائے۔ دوسرا، جو ہمارے وسائل جو ہے ان کے اوپر جس طرح ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار بھی ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ پیاسے بھی ہیں، ان کو پینے کا پانی تک بھی نہیں مل رہا، تو کم از کم اپنے وسائل کی بھی حفاظت کی جائے، اور اپنے وسائل جو ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے لیے کارآمد ہو۔ یہ فیصلہ کیا گیا جی اس جرگے میں، اور اسی جرگے کو رول ماڈل سمجھ کے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ بھی ایک جرگہ بلائیں گے، اور اس جرگے کی ترجمانی اور اس جرگے کی جو ہے سربراہی کر رہے ہیں علی امین گنڈا صاحب۔ اب علی امین گنڈا صاحب جو ہے انہوں نے جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے، پی ٹی آئی کور کمیٹی جو ہے وہ بیٹھی، اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان جرگہ بلا لیا جائے، جس میں کے پی کے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں بلوچ لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب اس میں نکات جو ہے وہ کون کون سے آ سکتے ہیں؟ ایک بات تو کنفرم ہے، عمران خان صاحب کی رہائی، یہ تو کنفرم بات ہے، یہ کنفرم بات ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا جو پوائنٹ ہے وہ سب سے اول پہ رکھا جائے گا اور سب سے ہائی لائٹ کیا جائے گا اس کو۔ سیکنڈ جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ کسی بھی طرح سے جتنے بھی ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ تھرڈ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نقطہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو واپس کیا جائے۔ فورتھ پوائنٹ پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب بھائی کے پی کے سے لوگ آئیں گے، پختون لوگ آئیں گے یا بلوچ لوگ آئیں گے، اب پنجاب کے لوگ تو ٹھیک ہے آپ بات کریں گے ان کے ساتھ، پنجاب کے لوگ آپ کا ساتھ بھی دیں گے، لیکن منظور پشتین اس کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا ہے۔ اب وہ بندہ کیسے آگے اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا؟ کیونکہ منظور پشتین صاحب نے جب جرگہ کیا تو اس میں علی امین گنڈا صاحب موجود تھے، اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو اب یہ جو جرگہ بلایا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اب یہ جرگہ جس طرح بلایا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاجک کیا ہے اس کا؟ اگر آپ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں ان کو تو آپ مطمئن کر لیں گے، جو باہر سے لوگ آئیں گے وہاں پہ، جو باہر سے لوگ آنے والے ہیں ان کو آپ کیسے جو ہینڈل کریں گے؟ آپ منظور پشتین کو کیا کہہ کے اپنے ساتھ بٹھائیں گے؟ اس نے تو آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا اس بیس پہ آپ پشتون میں رہتے ہیں، پشتون قوم کا حصہ ہیں آپ، تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، یہ ہمارے اپنے حقوق کی جنگ ہے،
انہوں نے تو آپ کو نظریہ دیا. اب اس کے لیے جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی جو ہے انہوں نے نکات شامل کیے ہیں. فرسٹ آف آل وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور اس میں مزید جو ہے ان کو مطمئن کیا جائے گا کہ بھائی اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے، آپ کے مسنگ پرسن جتنے بھی ہیں ان کو ہم باہر لے کے آئیں گے. اب ان کو مطمئن کیسے کیا جائے گا؟ مطمئن اس بیس پہ کیا جائے گا کہ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی ظلم ہوا ہم اس کے حامی نہیں تھے، آپ کے لوگ اٹھائے گئے ہم اس کے بھی حامی نہیں تھے. عمران خان صاحب کے پاس پچھلے الیکشن میں پاور نہیں تھی. یہ بات درست ہے کہ منظور پشتین نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے کمپین بھی کروائی تھی، جلسے بھی کروائے تھے، خان صاحب کے سامنے بشانہ وہ کھڑا تھا شخص. لیکن پھر منظور پشتین صاحب جب عمران خان صاحب سے ملنے گئے، ان کو بات کی مسنگ پرسنز کی، 1.5 سال تک انہوں نے آواز اٹھائی، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی خاص جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. ان کے مسنگ پرسن جو تھے جن کو ایجنسیز اٹھا گئی تھی وہ لوگ باہر نہیں آئے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی طرح سے عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے، اور انہوں نے اس میں چند اپنے نکات شامل کیے ہیں کہ اب پشتون قوم کو، بلوچ قوم کو کیسے اکٹھا کیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ یقین دہانی کروانی ہے کہ اب عمران خان صاحب جیسے ہی باہر آتے ہیں، آپ کے مسنگ پرسن جو بھی ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے پکڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو چھوڑیں گے، ہم ان کو رہا کرائیں گے. پہلا پوائنٹ یہ ہوگا. دوسرا پوائنٹ جو یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی وسائل ہیں جن کو پنجابی آپ کہہ رہے ہیں کہ استعمال کریں، یا جن کے اوپر ملک کی اسٹیبلشمنٹ قابض ہے، ہم اگر حکومت میں آتے ہیں، اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں اور جس طرح پاور میں اب حکومت میں آتے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم از کم ہم اس چیز کو آپ سے بچائیں، اور آپ کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ذخائر ہیں، جو آپ کی معدنیات ہیں، وہ فرسٹ آف آل آپ کے اوپر خرچ ہو. اس کے بعد جو بچتا ہے وہ ملک کے دوسرے حصوں پر خرچ ہوگا. تو یہ جو 2 پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر جو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اکٹھا کیا جائے. اب پہلا پوائنٹ جو ہے اس کے اوپر تو پشتون قوم ہوگی یا بلوچ قوم ہوگی، مجھے نہیں لگتا وہ مطمئن ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے اور عمران خان صاحب نے اس طرح وہ کام نہیں کیا جس طرح وہ توقع کر رہے تھے. سیکنڈ بات جو ہے وہ معدنیات کا یا وسائل کا یا ذخائر کا، یہ جو ایشو رکھا گیا ہے، یہ جو پوائنٹ رکھا گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے وہ مطمئن کر لے گی پشتونوں کو اور بلوچوں کو. اب پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے انہوں نے ایک تو حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح سے باہر لایا جائے گا، اور انہوں نے اس کے لیے اقدامات کرنا بھی شروع کر دیے ہیں. یہ پاکستان جرگہ اب کہہ سکتے ہیں کہ ان اقدامات میں سے ایک ہے. اگر یہ جرگہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر جو کریٹ ہوگا. اگر یہ جرگہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ جرگہ ایسے ہی اثر انداز ہوگا جیسے منظور پشتین کا جرگہ اثر انداز ہوا تھا. اگر یہ جرگہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے ایک بات واضح ہو جائے گی، پنجابی جو ہے ان کی مورل ویلیوز، ان کے اندر جو یونٹی کی کمی ہے وہ نمایاں ہو جائے گی. اور جن لوگوں کو ہم نے ہمیشہ اس بیس کے پیچھے رکھا کہ بھائی ان پڑھ ہیں، وہ لوگ اتحاد کر گئے، وہ لوگ ایک صف میں کھڑے ہو گئے اپنے وسائل کے لیے، اپنے حقوق کے لیے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس وقت. نیکسٹ آنے والے وقت میں پاکستان جرگے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، موجودہ حکومت کے اوپر اور پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کتنے عرصے میں باہر آتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ جرگے کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ جرگہ کامیاب کتنا تھا. اگر 100% جرگہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کے جس طرح کیسز کی سماعت ہو رہی ہے، اب عمران خان صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے، تو عمران خان صاحب بہت جلد باہر آ جائیں گے. لیکن اگر جرگے کے اوپر آپ کہیں کہ جرگہ جو ہے وہ ہو جائے اور عمران خان صاحب بھی باہر نہ آئے، اور پھر اس جرگے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر جو آپ کے کارکنان ہیں جو اپنی فیملیز لے کے آئیں گے، اپنے بچے لے کے آئیں گے، پھر ان کو ڈی مورل کرنے والی بات ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پشتون جرگے کو یا پاکستان جرگہ جو ہے اس کو کامیاب بنائیں گے، اور اس میں جن لوگوں کو مدعو کیا گیا ان کا ساتھ دیں گے، اور ان کے سامنے جو اپنے مطالبات ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں گے. پاکستان جرگے کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ لانگ مارچ بھی کر سکتی ہے، اور لانگ مارچ جو ہے وہ پھر دھرنے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، یا پھر یہ جرگہ اگر اتنا زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ملک جام کی کال بھی دی جا سکتی ہے. لیکن آنے والے وقت اس کی وضاحت کر سکتا ہے. جب تک جرگہ نہیں ہوتا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے مذاکرات کر کے جرگے کو تاخیر کا
نشانہ بنایا جائے اور اس میں تاخیر کی جائے۔ اگر جرگے میں تاخیر ہو جاتی ہے پھر بھی جو ہے وہ پی ٹی اے کی قیادت جو ہے وہ اپنی برتھ کھوتی ہوئی نظر آئے گی، پل جو ہے اس کے عوام کے اندر کم ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ دھرنے کے بغیر، احتجاج کے بغیر تو باہر نہیں آ سکتے، یہ بات کنفرم ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پی ٹی اے کی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے جو باہر ہے، اور پی ٹی اے کی جو موجودہ قیادت ہے اس کا کیا فیصلہ ہے، اور آنے والے وقت میں عمران خان صاحب ڈیل کے ذریعے باہر آتے ہیں یا پھر ان کے کیسز ختم ہوتے ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہار مان جاتی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین آپ سے پھر ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فردر انفارمیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔